رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سال کے اندر 4 موسم بنائے ہیں. ایک موسم بہار کہلاتا ہے، ایک موسم خزاں کہلاتا ہے، ایک موسم سرما کہلاتا ہے اور ایک موسم گرما کہلاتا ہے. یہ 4 موسم ہیں اور ابھی ہم اور آپ جس موسم میں داخل ہوئے ہیں یہ موسم گرمی ہے، موسم گرما ہے، گرمی کا موسم ہے. اور موسم گرما کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت کا احساس ہمیں اور آپ کو ہونے لگا ہے. لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے کہ موسم گرما سے ملنے والے جو عبرت کے پہلو ہیں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ تمام کے تمام پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تمام حضرات کے سامنے بات رکھنے کی توفیق عطا فرما. محترم حضرات، موسم گرما اپنے اندر 2 پہلو رکھتا ہے. موسم گرما کا ایک پہلو تو شکر گزاری کا ہے اور دوسرا پہلو عبرت کا پہلو ہے. گرمی کے موسم میں شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے، جب گرمی کا آغاز ہوتا ہے اور گرمی شدت کے ساتھ پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر درختوں میں لگے ہوئے پھل پکنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ عرب ممالک میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب گرمی کا آغاز ہوتا ہے، گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو کھجوریں پکنا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کھجوریں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے اپنے علاقے میں آم جیسے پھل بھی جو ہے موسم گرما میں پکنا شروع ہو جاتے ہیں. اناج اور فصلیں بھی اسی موسم گرما میں پکنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی آتی ہے، کاروبار میں تیزی آتی ہے، تجارت میں تیزی آتی ہے، کسان پیسہ کمانے لگتا ہے، تاجر حضرات پیسہ کمانے لگتے ہیں. ایک طرح سے مارکیٹ میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موسم گرما ہمارے لیے اور آپ کے لیے شکر گزاری کا پہلو رکھتا ہے. اس موسم میں ہمیں اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. وہیں حضرات موسم گرما ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی عبرت کا پیغام بھی رکھتا ہے. عبرت کس معنی میں؟ جب گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور سخت گرمی پڑنے لگتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور
جگہ جگہ سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آن کے آن میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. تو یہ گرمی کی شدت ہمیں نارے جہنم کی یاد دلاتی ہے، جہنم کی تپش کی یاد دلاتی ہے. گرمی کیوں پڑتی ہے؟ اس سلسلے میں دنیا کے سائنسداں جو کچھ بھی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس کو ایک طرف رکھا جائے، شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گرمی پڑنے لگے، جب گرمی میں گرمی کی تپش میں تیزی آ جائے، اللہ کے بندو تم ظہر کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھ لیا کرو، ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو، اور یاد رکھو کہ گرمی میں جو شدت آتی ہے، گرمی کی تپش میں جو تیزی آتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی بھاپ کے سبب گرمی میں تپش پیدا ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ گرمی کی جو شدت ہے، گرمی کی تپش میں جو اضافہ ہوتا ہے، یہ جہنم کی بھاپ کی سبب اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے بھاپ میں شدت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی بھاپ میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو احساس دلانا چاہتا ہے نارے جہنم کا، اس نارے جہنم کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جناتوں کے لیے پیدا کیا. انسانوں اور جناتوں میں سے وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو عاصی لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، گرمی کی تپش میں اضافہ کر کے، جہنم کی بھاپ میں اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالی انہیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم جو کفر کر رہے ہو، تم جو شرک کر رہے ہو، تم جو بدعات و خرافات میں لگے ہوئے ہو، تم جو گناہ کر رہے ہو، تم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی بھاپ میں اضافہ کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جہنم کو بنایا تو جہنم نے اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی، پروردگارا تو نے میرے اندر جو آگ کو بنایا ہے، اس کی حرارت، اس کی گرمی کو، اس کی تپش کو میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے جہنم نے شکایت کی. اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی شکایت کو سنا اور جہنم سے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ تم سانس کو چھوڑ سکتی ہو اور سال میں ایک مرتبہ تم سانس کو لے سکتی ہو. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جب سانس کو چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا گرم ہو جاتی ہے، اور جہنم جب سانس کو اپنے اندر کھینچتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ گرمی کیوں بڑھتی ہے، گرمی میں اضافہ کیوں ہوتا ہے، دنیا کے سائنسداں اس کے بارے میں کیا رائے پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا باتیں پیش کرتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی میں اضافے کی جو تفسیر اور غیبی تفسیر بیان فرمائی ہے، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان لانا نہایت ہی ضروری ہے. حضرات، اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، جس کو جلا کر تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو،
جہنم کی آگ کے جو 70 حصے ہیں ان 70 حصوں میں سے ایک 70واں حصہ ہے، باقی حصے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر رکھے ہیں۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لوہے جیسی مضبوط چیز کو اس آگ کے ذریعے سے ہم پگھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ 69 حصے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ ایک حصہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں دیا ہوا ہے، اس ایک حصے میں اگر ہمارا جسم جل جاتا ہے تو کوئلے کی طرح بن جاتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اس شخص کا کیا حشر ہوگا، اس شخص کا کیا انجام ہوگا جس کو اس آگ میں جلایا جائے گا جو آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لو انکم تعلمون ما اعلم، واللہ لو انکم تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم اس آخرت کے جہان کے حوالے سے جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے، جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے، اللہ کی قسم اگر ان باتوں کو تم جان لو تو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جائے گی، تم ہنسنا بھول جاؤ گے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، آخر کیا بات ہے، آخر کیا ماجرا ہے کہ میں نے جب بھی میکائیل سے ملاقات کی ہے کبھی بھی ان کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بنایا ہے اور جہنم کی آگ کو سلگایا ہے، میکائیل علیہ السلام نے جب جہنم کے منظر کو دیکھا تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہنسنا ترک کر دیا، ہنسنا بھول گئے۔ حضرت میکائیل کون ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر فرشتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو فرشتوں کے لیے نہیں بنایا ہے، جہنم کو تو ہم انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے تیار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت میکائیل علیہ السلام نے جب جہنم کے نظارے کو دیکھا، جہنم کی آگ کو دیکھا، انہوں نے ہنسنا ترک کر دیا۔ اور ایک ہم ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، رشتہ داریوں میں فرق پڑا ہوا ہے، ہر طرح کی برائیاں آج ہم انجام دے رہے ہیں، اور جہنم بھی ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، گرمی کا موسم جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہم اس گرمی کی تپش سے جہنم کی آگ اور جہنم کے ہولناک مناظر کو یاد کریں۔ اسی طرح سے موسم گرما ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو دنیا میں گرمی کا ایک ظاہری سبب کیا ہے، دنیا میں گرمی کا ایک ظاہری سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سورج خط استوا سے قریب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہونے لگتا ہے، گرمی میں تیزی آنے لگتی ہے۔ سورج جب خط استوا سے قریب آ جاتا ہے تو ہم اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، گرمی 50 ڈگری سے اوپر پہنچ جاتی ہے تو ہمارا اپنا گھروں سے باہر قدم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص 50 ڈگری کے اوپر پڑنے والی گرمی میں گھروں سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ گھر صحیح و سالم پہنچے گا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی، اس کی کوئی ضمانت نہیں رہتی۔ شریعت کہتی ہے یاد کرو حشر کے اس دن کو جب یہ سورج ہر انسان کے سروں کے بالکل اوپر آ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کے میدان میں سورج یہ آج
جو لاکھ لاکھ کروڑ میل کی دوری پر فائز ہے، اس کی گرمی کو، اس کی تپش کو آج ہم برداشت نہیں کر پاتے، وہ بالکل قریب کر دیا جائے گا، 1 میل کی مسافت پر کر دیا جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے کانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی یہ گرمی اگر اس قدر ہمیں اور آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آنے والی اس آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، آنے والے حشر کے میدان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ گرمی میں اس کا احساس ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سورج لاکھ کروڑ میل کی دوری پر ہونے کے باوجود ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تھوڑی سی گرمی کیا زیادہ ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے، اس وقت کیا حشر ہوگا، اس وقت کیا انجام ہوگا جب یہ سورج ہمارے اپنے سروں کے اوپر کر دیا جائے گا، 1 میل کی مسافت پر کر دیا جائے گا۔ آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے موسم گرما، گرمی کا موسم جب آتا ہے تو موسم گرما منافقوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، ضعیف ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ وہ موسم کی سختیوں کا حوالہ دے کر اپنے فرائض واجبات سے غفلت برتنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی گرمی کیا بڑھ جاتی ہے، ظہر کی نماز ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی گرمی کیا بڑھ جاتی ہے، عصر کی نماز ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گرمی کی سختی یہ منافقوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے بہانہ بن جاتی ہے، ضعیف ایمان والوں کے لیے بہانہ بن جاتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا ایک واقعہ پیش آیا۔ بڑا سخت گرمی کا موسم تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں مل رہی تھیں کہ شاہ روم ہرقل مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملا کرتی تھی کہ دشمن مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے حملہ کرنے سے پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس دشمن پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ شاہ روم ہرقل مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ سفر جہاد کے لیے تیاری کرو، ہمیں تبوک کے مقام پر پہنچنا ہے۔ جس وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کا اعلان کیا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور مال کی قلت تھی اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، تو لوگوں کی نظریں فصلوں میں ٹکی ہوئی تھی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد میں نکلنے کا اعلان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ منافقین جو تھے، کمزور ایمان والے جو تھے، ضعیف ایمان والے جو تھے، وہ موسم کی سختی کا بہانہ بنا کر وہیں رک گئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہرقل کے اندر اتنا زیادہ خوف اور دبدبا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کر دیا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ لڑے ہوئے فاتحانہ انداز میں واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اور پیارے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب باہر سے کبھی بھی وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے سب سے پہلے مسجد نبوی جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرنے لگے، منافقوں کی ٹولیاں بھی آئی، منافقوں کی جماعت بھی آئی، اور ان منافقوں کی جماعت نے پیارے نبی جناب محمد اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بیان کرنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول ہمارے اندر یہ عذر تھا، ہمارے اندر یہ تکلیف تھی، ہمارے اندر یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کے اس جھوٹے عذر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا اور کہا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکل گئے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ خوش ہونے لگے اور لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ تم بھی جو ہے موسم سخت ہے، موسم گرم ہے، جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس موسم کی سختی سے زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کر دی اور ان کی مذمت کی۔ وہیں 3 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے سچ بولا اور سچائی کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور کہا اے اللہ کے رسول ہم جنگ میں جو شامل نہیں ہوئے ہماری اپنی کمی تھی، ہماری اپنی سستی تھی، ہماری اپنی کاہلی تھی جس کی وجہ سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سچائی کو مثال دیتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرنے والے بنو اور سچے لوگوں کی طرح ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موسم کی جو سختی ہوتی ہے، موسم کی جو گرمی ہوتی ہے، یہ موسم کی یہ گرمی ضعیف ایمانوں والوں کے لیے، کمزور ایمان والوں کے لیے اور منافقوں کے لیے بہانہ بن جاتی ہے۔ یہ لوگ ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اپنے فرائض سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنے واجبات سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سامنے موسم کی کتنی ہی سختیاں کیوں نہ ہو، موسم چاہے کتنا ہی سرد کیوں نہ ہو، موسم چاہے کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ عرب کے اندر کس قدر گرمی پڑتی تھی اور اس وقت چلچلاتی دھوپ، صحرا کی وہ گرم ریت، ذرا سوچئے، تصور کیجئے ایسے موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے، بہانہ نہیں بنایا کرتے تھے، عذر پیش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت آج کی طرح مسجد میں کوئی پنکھے نہ تھے، مسجد میں کوئی کولر نہ تھے، مسجد میں کوئی ڈگ نہ تھے، مسجد میں کوئی اے سی نہ تھا، مسجد میں کوئی قالین نہ تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ریتیلی جگہ تھی، کچے پکے جو ہے چھت تھے، ایسی جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرم گرم ریت میں سجدہ کیا کرتے تھے، اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، کوئی بہانہ نہیں بناتے تھے، کوئی عذر نہیں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھا کرتا تھا اور جب میں سجدے میں جاتا تھا تو ریت اتنی زیادہ گرم ہوتی تھی کہ گرمی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے میری پیشانی جلنے لگتی تھی۔ تو میں کیا کرتا تھا، جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کچھ ریت اپنی مٹھی میں لے لیا کرتا تھا اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو ایک وقت مل جاتا تھا اس ریت کو میرے ہاتھ میں، جس کی وجہ سے اس ریت میں ٹھنڈک آ جایا کرتی تھی، اور جب میں دوسری رکعت ادا کر کے جب سجدے میں جایا کرتا تھا تو پیشانی کی جگہ پر اس ریت کو رکھ دیا کرتا تھا تاکہ گرمی کی تپش میں کچھ ہلکا پن آ جائے، کچھ کمی آ جائے۔ یہ تھے میرے مسلمان بھائیوں اللہ کے سچے بندے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے۔ تو ایسا ہی ہمیں اور آپ کو بھی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور گرمی کے موسم میں رمضان کا آنا اس میں آزمائش ہے، اس میں امتحان ہے۔ موسم سرما میں
سردی کے موسم میں جب رمضان آتا ہے تو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، دن چھوٹے ہوتے ہیں، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ سردی کے موسم میں روزوں کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ سردی کے موسم میں رمضان کا آنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سپاہی، ایک مجاہد جنگ کے لیے نکلے اور بغیر جنگ کے اس کے ہاتھوں میں مال غنیمت آ جائے، بغیر جنگ کے وہ مال غنیمت لے کر واپس آ جائے، ایسے ہی سردی کے موسم میں رکھے جانے والے روزے ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں، دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں بڑا اجر و ثواب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں اگر رمضان کا مہینہ گرمی کے موسم میں آ جاتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، دن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بھوک کا احساس ہوتا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس کا احساس ہوتا ہے، گلے میں کانٹے جیسی چبھن محسوس ہوتی ہے، زبان میں کانٹوں کا احساس ہوتا ہے، بڑی مشقت والے روزے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مشقتوں کو برداشت کرنا اس کی ایک الگ ہی لذت ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکلیفوں کو برداشت کرنا اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اس لیے ماہ رمضان گرچہ موسم گرما میں آ رہا ہے، اگر دلوں میں حرارت ایمانی موجود ہو اور دلوں میں جذبہ عبادت اور شوق بندگی موجود ہو تو کوئی تکلیف ہمارے لیے تکلیف نہ ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے بندو کوئی بہانہ نہ بنانا، کوئی عذر نہ کرنا کہ گرمی کا موسم ہے، ہمیں پیاس لگے گی، ہمیں گھر کا خرچہ چلانا ہے، ہمیں جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہانہ بنانا یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ کمزور ایمان والوں کی علامت ہے، یہ ضعیف ایمان والوں کی علامت ہے۔ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو چاہے موسم گرما ہو چاہے موسم سرما ہو، ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آخری بات کہ موسم گرما یہ خدمت خلق کا بھی موسم ہے، یہ خدمت خلق کا بھی موسم ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی موسم ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راہ چلتے مسافر پیاس سے پریشان رہتے ہیں، پانی کی تلاش میں جستجو کرتے رہتے ہیں، ایسے موقع پر اگر ہم چاہیں تو ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر کے۔ ایسے ہی میرے مسلمان بھائیوں بہت سے گاؤں ایسے ہیں، بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ گرمی کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے وہاں کے تالاب سوکھ جاتے ہیں، نہریں سوکھ جاتی ہیں، لوگ پانی پینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شہروں کے اندر بہت سے محلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بور سوکھ جاتے ہیں، لوگ پانی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، اپنے پیسے کو ایسی جگہ پر خرچ کیجئے جن محلوں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں ٹینکر پہنچائیے، وہاں کسی نہ کسی طرح سے پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے بندو موسم گرما میں صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ کائنات کی بے زبان مخلوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پرندے پیاس سے مر گئے، بے زبان جانور تڑپ کر مر گئے۔ ایسے موقع پر ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم بے زبان جانوروں کا خیال رکھیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی کا انتظام کریں، اپنے گھروں کے باہر پانی کا انتظام کریں تاکہ یہ چرند پرند جو ہے اس پانی کو پی کر کے، یہ بے زبان جانور جو ہے اس پانی کو پی کر کے اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ تو یہ موسم گرما سے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا میں نے مناسب سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔